میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی 111 نمبر آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ قرآن حکیم جتوں بھی پڑھیا جائے گا ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ ساڈا حق ہے جدوں قرآن دی کوئی آیت پڑھیے وہ دا سیاق و سباق ویکھ کے تے پتہ کریے کہ دے وچ اللہ سانوں کی کہنا چاہتا ہے۔ یعنی اگرچہ کدی اللہ نبی نال گل کردا ہے، کدی نبی نے زوجہ نال گل کردا ہے، کدی نبی دی آل نال گل کردا ہے، کدی نبی دا صحاب دی گل کردا ہے، کدی اللہ اس قرآن کسی نبی دے دشمن دی گل کردا ہے، کدی جہنمیاں دی گل کردا ہے، کدی جنتیاں دی گل کردا ہے۔ یہ جنیاں گلاں بھی اللہ جڑے دور دیاں بھی کردا ہے، دراصل قبلہ ساڈے واسطے دے وچ ہدایت ہے۔ وہ اساں دے چوں ہدایت لینی ہے جڑی ممکن ہو سکے۔ میں اس آیت مجیدہ تو ہدایات لین دی کوشش کرنا جی۔ خالق کائنات نے ایک دور دی عکاسی کیتی ہے۔ نبی پاک دے دور دے یہودی تے عیسائی وہ آ کے صحابہ کرام نال جڑیاں گلاں کردے سن وہ اللہ قرآن چ لکھیاں۔ صحابہ نال جڑیاں آ کے یہود و نصارہ گلاں کیتیاں نے وہ گل ایک قرآن چ لکھی ہے۔ یہ میں جناب کے سامنے آج پڑھتا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودی اور نصرانی آ کے مسلمانوں سے کہتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ، جنت میں جانا چاہتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ۔ یہ گل آ کے انہاں صحابہ کرام نے کی، بڑے حوصلے والے بندے سن جنہاں سامنے کھلو کے وہ آ کے یہود و نصارہ آندے نے کہ جنت جانا جے، صحابہ نو پہ آندے نے جانا جے تے یہودی ہو جاؤ، جنت جانا جے تے عیسائی ہو جاؤ۔ یہ وہ گل پہ کرتے ہیں انہوں نے۔ اللہ نے قرآن چ رکھی تے کسی ہدایت واسطے ہی۔ خالق فرماندے نے میرے حبیب وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وہ آ کے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا من کان ہودن او نصارا، جنت میں داخلے کے لیے یا بندے کو یہودی ہونا چاہیے یا بندے کو عیسائی ہونا چاہیے۔ یہ وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے گل کرن تو بعد فرمایا تلکا امانیہم، میرے حبیب یہ جو ایسا کہہ رہے ہیں نا یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی اندر کی خواہشات ہیں۔ اس کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ یہود و نصارہ آ کے ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، کیونکہ قبلہ اس دور وچ نا جی پڑھے لکھے بندے یہی سن، یہودی اور عیسائی پڑھے لکھے سن۔ میرا خیال ایک آیت پڑھ لیے بندے گھبرا گئے پہ یہودی تے عیسائی پڑھے لکھے سن۔ یہ پڑھے لکھے یہودی تے عیسائی نہیں تے انسولین ترساں بنتی ہے۔ نہیں دسو نا مینوں کتوں بنتی، ٹیکے کتوں بن کے آتے ہیں جرا اٹیک ہو جاتا تو گولی جیب تھلے رکھنے ہیں، یہ فضل الرحمان صاحب کو بنتی۔ اللہ دے بندے ساڈے علماء موجود نے، وہ عربی تے عبور اصل رکھتے ہیں، مفسر قرآن بھی موجود نے، لیکن ایک علم وہ بھی تو ہے نا جڑا میڈیکل دا علم ہے، جڑا سائنس دا علم ہے۔ جنہ بندیاں نے موبائلاں چ بم چلا دیتے ہیں، اگر ٹیکنالوجی ہے نا، اس دور دے یہودی عیسائی پڑھے لکھے سن۔ آیت پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے حبیب وہ جو لوگ پیروی کرتے، سورہ اعراف جی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، اگر وہ دیکھیں گے نا تو یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، عیسائی اگر انجیل میں دیکھیں گے نا تو تیری نبوت کو لکھا ہوا پائیں گے، اور اگر تورات اٹھا کے یہودی دیکھیں گے تو وہ تورات میں تجھے لکھا ہوا پائیں گے۔ خالق فرماندہ ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، وہ تورات میں دیکھیں گے تو عیسائی تیری نبوت کو لکھا ہوا پائیں گے، یہودی اگر تورات میں دیکھیں گے تو تیری نبوت کو لکھا ہوا پائیں گے۔ اے میرے کو اخبار دا ایک پیس ہے جی 3 اکتوبر دا، یہ بڑا کچھ لکھا ہے جی، مگر لکھا ہوا وہی پا سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہے۔ آجو جڑا ان پڑھ بندہ دسے نا، ان پڑھ دل کر اخبار ہی پٹھی پڑھی ہوئے۔ عزیزو لکھا ہوا وہ پاتا ہے، لکھا ہوا ہے، میں پیانا اس اخبار میں لکھا ہوا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہوا پاتا کون ہے؟ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس دور دے یہودی بھی پڑھے لکھے سن، اس دور دے عیسائی بھی پڑھے لکھے سن۔ عیسائی انجیل پڑھتے سن
تو حضور کو لکھا ہوا پاتے تھے، یہودی تورات پڑھتے تھے تو حضور کی نبوت کے آثار کو لکھا ہوا پاتے تھے۔ ویسے شرم نہیں ہونی چاہیے انہاں مولویاں نوں جڑے محمد نوں ان پڑھ گئے نے۔ جس دور دا یہودی نہیں پڑھیا لکھیا ہے، جس دور دا عیسائی نہیں پڑھیا لکھیا ہے، مولوی تیری مت ماری گئی ہے۔ اللہ نے پڑھیا لکھیا وچ ان پڑھ بھیج گیا ہدایت دی۔ شکریہ۔ یہ مطلب ایک گل طے ہو گئی کہ یہودی بھی پڑھے لکھے سن، عیسائی بھی پڑھے لکھے سن، تے آ کے صحابہ نو کی آندے سن کہ جے جنت جانا جے تو جنت یا یہودیاں جانے تے یا عیسائیاں جانے۔ ہن جیڑا بندہ چنگے پلے مومن نو آ کے آکھے بھئی یہودی ہو جا عیسائی ہو جا، سانو صرف کوئی آ کے آکھے نا سنی ہو جا، آئیے نے جا کام کر جا۔ سنی نو بندہ جا کے آکھے نا شیعہ ہو جا، ہوندا تیری مت ماری گئی، مینوں کی ہوگی؟ غصہ کردا نا بندہ۔ آخر صحابہ کرام نو یہودی آندے ہن پہ یہودی ہو جو تے عیسائی ہو جو، جے جنت تے جانا جے غصہ تے ہوندا نا۔ اللہ فرمایا میرا حبیب انہاں دا غصہ کرن دی لوڑ نہیں، انہاں نال گل کرن دی لوڑ، انہاں نال غصہ کرن دی لوڑ نہیں، انہاں نال گل کرن دی لوڑ ہے۔ وہ گل جڑی اللہ دسی ہے، شکریہ کہ بلا اللہ فرماندا وہ کہتے تو ہیں کہ جنت میں یا یہودی جائیں گے یا جنت میں عیسائی جائیں گے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہودی اور عیسائی بن جاؤ۔ اللہ فرماندے تلک امانیہم، میرے حبیب یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں، ان کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہ جائے گا، صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہ جائے گا۔ پہلی ہدایت مینوں اتھوں اے آئی ہے نا، جیڑا آکھے نا اساں ہی جانا ہے سمجھو یہودی ہے۔ قرآن دس رہا ہے کہ یہودی آندے سن جنت یا اساں جانا ہے یا عیسائیاں جانا۔ شکریہ کہ بلا میرے عزیزو دعا کرنی چاہیے، یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے میں ہی جانا۔ اساں کدی بھی دعویٰ نہیں کیتا۔ ہاں جڑی اللہ گل فرمائی ہے نا، تانوں بھی کوئی کافر آکھے نا تساں غصہ نہیں کرنا، تانوں کو مشرک آکھے مہربانو تہاں غصہ نہیں کرنا، بوئے گے کو کافر لکھ جا غصہ نہیں کرنا۔ قرآن کو ہدایت لئیے، نہ لڑنا ہے نہ غصہ کرنا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ میں پہنا لڑنا بھی نہیں غصہ بھی نہیں کرنا۔ آخر ساڈے نال اسی بڑے مسلمان تری نا صحابہ نال، نعوذ باللہ۔ اللہ دے بندے انہاں دے منہ تے آ کے پہاندے نے جنت وچ یہودیاں جانا ہے، تے آندے پہ انہاں نوں نے جڑے ہر روز نوجوان آنے جنت دے قدماں وچ بیٹھے ہوندے سن۔ کمال ہے جڑے بندے ہر روز جوان آنے جنت دے سرداراں دے قدماں وچ بیٹھے ہوندے سن، بابا جی انہاں نوں آ کے پہاندے نے پہ یہودی ہو جو یا انصارا ہو جو، صرف یہودی تے عیسائی جنت تے جانے جی۔ اللہ فرمایا میرے حبیب نہ انہاں نال لڑنا ہے نہ انہاں دی ہتھی پینا ہے۔ کریے کی؟ اللہ فرمانے کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دو سچے ہو تو کوئی دلیل لے آ۔ سبحان اللہ، مولا تعالیٰ جزا دے وے۔ میرے کو پڑھے لکھے میرے مہربان تشریف آ رہے رضوی صاحب بیٹھے نے سارا دن دلائل دیں دے۔ اے دو وکیل مقابلے تے ہوندے نے کہ نہیں؟ جج دے سامنے دو وکیل مقابلے تے ہوندے نے۔ سویرے تاریخ ہوئے تے رات نو کہاڑی تیز کر دے نے، دلائل تیار کر دیں۔ اللہ دے بندے ہو وکلا کو آدھے نا اصلہ لے کے جاندے، اتھے جا کے وہ اپنا علم لے کے جاندے نے۔ جو میں نشانیاں رکھیاں نے انہاں کتاب دے وچ نشانیاں رکھیاں ہوندیاں نے قانون دی کتاب وچ، وہ جا کے اپنے دلائل پیش کر کے اندر دیٹ سال جناب ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، آپ فیصلہ کر دیں۔ یہ دا مطلب ہے کہ اگر یہود و نصارہ نو وہم لگ گیا ہے کہ جنتی اسی ہیں، اے مومن جنت مسلمان جا ہی نہیں سکتے، اللہ غصہ نہیں کیتا۔ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ اسی بھی کسی نہ نہیں لڑتے، قرآن سامنے کر کے پہنے ہیں، ہمیں کافر کہنے والوں کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ کمال یار میرا کندھا تے لکھن دا کی مطلب، دیواریں تے لکھن دا کی مطلب، غسل خانے چ لکھن دا کی مطلب، طہارت خانے چ کافر شیعہ کا کوئی دلیل ہے تے لے۔ 1974 قانون پاس ہویا سی محمد سرکار تو بعد جڑا کسی نبی منے گا وہ دائرہ اسلام چوں خارج ہو۔ ادوں تو لے کے کئیاں بندیاں نوں بڑا وہم لگا ہے، اج تک ہن کتھے 2024 آ گیا، انہاں دے اندر گل بھی پاؤندی ہے ہن انہاں دی واری ہے، ہن انہاں دی واری۔ تہاڈا کی خیال اس لائن چ لگے ساڈی واری نہیں پیو؟ جڑے بندے پہ سمجھدے نے کہ آمدیاں تو بعد انہاں دی واری، یہ مطلب ہے بل جمع کرانا ہے، آخر تو لگے ہیں ساڈی واری نہیں پیو۔
کافر ہونے واسطے تیار بیٹھے ہیں، کی پہ کرنا؟ یہاں دی واری، یہاں دی ہن واری ہے، یہاں دی واری ہے۔ ایک تمہیں دساں، ساڑیاں کتائیاں ایک طرف، ساڑی کم علمی ایک طرف۔ پھر کہنے کتائی بھی ہو سکتی ہے، کم علمی بھی قبلہ ہو سکتی ہے، ان پڑھ بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تمہیں دساں، ساڑے بچے نے انہاں کوئی گل وادی کٹے نکل سکتی ہے، کوئی بندہ ان پڑھ ہے وہ کوئی ایسی گل بھی نکل سکتی ہے۔ تہجد گزار سارے دور ہے نہیں۔ ایک تینوں میں دساں 74 دا لوگاں دے اندر کیڑا پھرتا ہے کہ انہاں نو کسے ویلے کافر اساں قرار دینا ہے۔ ہن تک بندے دیواراں تے لکھ سکے نے، دلیل نہیں لیا سکے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں۔ عقیدہ توحید ہے تو ساڑا کمال ہے، عقیدہ نبوت ہے تو ساڑا کمال ہے، عقیدہ رسالت ہے تو ساڑا کمال ہے، عقیدہ خلافت ہے تو ساڑا کمال ہے، عقیدہ امامت ہے تو ساڑا کمال ہے، عقیدہ ولایت ہے تو ساڑا کمال ہے، عقیدہ قیامت ہے تو ساڑا کمال ہے۔ الحمدللہ عقائد کوئی کمی بیشی نہیں، اور کوئی بندہ ساڑے مدے مقابل کوئی ایسی دلیل نہیں لیا سکیا۔ انہاں او عقیدہ پایا جاندہ ہے جنہاں کفری عقیدہ ہوئے، آج تک تے کک نہیں ہو سکیا اور کچھ نہ ہو سکے گا۔ میں پوچھنا، میں کہ اللہ پاک یہ جنت والا روڑا تے کافراں وچ بھی ایسی، مشرکاں وچ بھی کھرے ہوئے گا، لیکن یہودوں نے سارا تیان دینا کہ اساں جانا ہے، اساں جانا ہے۔ وہ غلط دا چھڑو، دوجی آیت مجیدہ انہوں بیان کرنے واسطے جنت والی گل نو میں سورہ مبارکہ بقرہ دی جی تلاش کیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ایس ویلے جی میں قلعہ ستار شاہ کھلوتا جی، اگر کوئی بندہ میں فون کرے کہ کتھے میں تینوں ملنے تو میں آکھنا اتھے ہی آ جا، کتھے میں قلعہ ستار شاہ تو انہوں ہونے ہی ملنا ہے تو میں نہ اتھے ہی آ جا۔ اتھے میں تاں انہوں پہ ساتھنا کہ میں آپ اتھے ہاں۔ کمال ہے بھائی، میرا خیال ہے کہ جدید دور دے مطابق گل کرنی پڑنی ہے۔ یہ میری ان پنجابی پہنچتے گئی ہے سارے تک کہ میں جو اتھے ہاں تو میں پہنا اتھے آ جا، کتھے میں قلعہ ستار شاہ۔ یہ مطلب میں اتھے تاں ہی پہ بلانا نا، میں اتھے ہاں۔ اچھا لوکیشن ٹھیک ہے، لفظ لوکیشن میں اتھو لوکیشن پائی دینا، وہ پتہ لگ جائے گا اتھے وہ بندہ اتھے آ جائے گا۔ اچھا ایک ایسے بندے نے جنہ دی لوکیشن ہی جہنم دی پہ آؤں دی۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں میں، بہت شکریہ بابا جی، جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے کہ جہنم میں کھلوتے رہتے بلاندے نہ پہ، جہنم میں کھلوتے رہتے بلاندے نہ پہ۔ تو میں کہ اللہ ادھر کون بلاندہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ وہ ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو لوگوں کی جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرت بِإِذْنِهِ، اور جنت میں بلانے کے لیے اتنا کریم ہے کہ پہلے مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، گناہ بخشواتے جاؤ اور جنت میں داخل ہوتے۔ کمال ہے، تسی حیران ہو جو گے، یقین کرو کادے واسطے؟ میں کہ اللہ کی طریقہ ہے تیرے جنت دے بلان دا؟ تو اڈا کی خیال ہے اعلان ہوئے گا؟ حضرات ضروری اعلان سنیے، میں اللہ بول رہا ہوں۔ صدقے بھائی شکریہ کی بلا انج اعلان ہوئے گا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، میں اللہ ہوں اور جنت کی طرف آ جاؤ۔ انج نہیں ہونا، انج نہیں ہونا، طریقہ ہے۔ میں لب لیا طریقہ، میں کہ اللہ کی طریقہ ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم اپنی آیتیں بیان کریں گے، نصیحت کرنے والے آ جائیں۔ سبحان اللہ، نصیحت قبول کرنے والے آ جائیں گے۔ ہم اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور نشانیاں سامنے آئیں گی تو بندوں کو جنت کا راستہ مل جائے گا، بندوں کو جنت کا راستہ مل جائے گا۔ بھائی اتنی خوبصورتی نہ تو سنے ہیں۔ تیسری آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ آراف دی پڑھنا چاہنا، لیکن ذرا نشانی دے متعلق میرا خیال ہے کہ ایک آیت پڑھی لئیے بہتر ہو جائے گا۔ ذرا یہ اونٹ ویکھے آج سارے دوست، اونٹ سوئی بھی ویکھی ہوں آج سو۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے، جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں، یعنی نشانیاں نو نہیں منتے، نشانیاں اللہ سامنے تو نہیں آتا، نشانیاں بھیجدا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت کے لیے نا نشانی، وہ یا تیر دا نشان لگا ہوتا ہے، قلعہ ستار شاہ نشانی ہوندی ہے یار، تیر دا نشان لگا ہوتا ہے ادھر ہے، پڑھیا لکھیا بندہ پہ لیندہ اچھا اچھا ادھر ادھر ادھر۔ ڈاکٹراں دیاں دکاناں تے ہسپتالاں وچ
تیراں دے نشان لوگوں بڑی بڑی دیر لے جاندے نے، دور لے جاندے نے. تیر دا نشان لگا ہوندا ہے ادھر، کئی باری تیر دا نشان پھانڈا پی کے نا بارش دوجے پاسے کر گئی ہوندی، بندے کھجل ہو جاندے. وہ آندا یار میں سارا دن کھجل ہوا، ہو سکا معاف کرنا وہ لگا سی نا نشان، وہ کتے دوجے پاسے ہو گیا. دھیان رکھی ہے میں جنت جانا جانا کھجل نہ ہو جائیں، کسے سیدھے نشان ہل جائیں. بھائی نشان لگے ہوندے نے اگوں، بسم اللہ کرو بسم اللہ، تساں اگوں ہے جنوں جانے. اچھا نشان بڑی بڑی دور ہے نشان لے جاندے نے. یار نشانی لگی ہوندی تیر دی اینج اگوں اینج ادھر اینج اگوں اینج اگوں. اگر تسی لوکیشن کھولو اوتھے بھی ایک تیر ٹردا ہوندا ہے. یار اگوں اینج مڑ جاندا نا، بندے نوں پتہ لگ جاندا ڈرائیور نوں پئی اتھوں 2 کلومیٹر تو 1 کلومیٹر تو چند فرلانگ تو میں مڑنا ہے. اچھا بندے اوتھے ہی جانا جتھے وہ نشان پہ جاندا ہے، بندے اوتھے ہی جانا ہے، بندے اوتھے ہی جانا ہے جتھے نشان پہ جاندا ہے. تو نہ کدھر کلا بہ کے مینوں سوچ کے فون کر دیں. کھوتے دی ایڈی ایڈے آنے ہوندے نے، وہ کسے نشان پیچھے جاندا ہوئے. یہ مطلب ہے نشانیاں نو جدوں پہچانے انسان نہ پہچانے. کسے جانور دا کسے نشانی نال کوئی تعلق، مولا تانوں جزائے خیر دے. کسے جانور دا کسے نشانی نال تعلق نہیں. آج جی کھوتی ریڑی تے کھلوتے ہوندے نے رحمانی صاحب دوویں واگاں پھڑ کے اگے اشارہ بند ہوندا ہے تے کوئی سپاہی کھلوتا ہوندا ہے. وہ اشارہ بند ہوندا ہے، اونوں کھچ کے کھوتے دیاں وراچھاں چ پایا ہوندا ہے. انہاں ایک کڑیالا وہ کھچ کے وہ کھڑاردا، وہ تو کھلوندا ہی نہیں. نشانیاں تے کھوتے نہیں کھلوندے، بندے کھلوندے. نہ گدے دا کی تعلق ہے نشان نال. اللہ فرماتا ہے نصیحت وہ حاصل کریں گے جو انسان ہوں گے. میں 2-4 نشانیاں پڑھ دینا، میں 2 چیزاں دسیاں سن، ایک بڑی ساری کی چھوٹی، ایک اونٹ ایک سوئی. وہ دھیان رکھنا جو دونوں شیاں. کئی بندے مینوں آندے نے مولوی اے مثالاں وچ نہ دیا کر، سیدھی سیدھی گل کریا کر. اب میں مثال پڑھن لگا قرآن چوں، یہ کتے بہ کے اللہ نال گل کری پہ مثالاں دین دی کیڑی لوڑ. خالق کائنات فرماتے ہیں الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں، واستکبروا اور تکبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نشانی کیا ہے ہم خود ہی چلے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں نشان ہم نے لگائے ہوں اور بندہ تکبر کر کے چھوڑ دے اور پھر جنت میں چلا جائے، ہم تو رب نہ ہوئے نا. کمال ہے ہمارے نشانوں کو چھوڑ کر جو جنت میں جانے کی کوشش کرے وہ پہنچ گیا تو ہم کس لیے ہیں. خالق فرماتے ہیں جو ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں تکبر کی وجہ سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سبحان، نہیں کھلیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے. اور جنت اللہ فرمایا لا يدخلون الجنت، کبھی بھی وہ بندے جنت میں داخل کیڑے جڑے نشانیاں چھڑ جان. صدقے صدقے جڑے نشانیاں پڑھ لگا میں، جڑے نشانیاں چھڑ جان گے کبھی بھی بندے لا يدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ سمجھایا تے اللہ نے بڑا ہے، ایویں کوئی بندہ نے پانی مار گل کر چھڑ دے بکری گل ہے. اللہ فرماتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، یہ بندے جنت میں داخل ہیں. سبحان اللہ. میرا خیال ہے ٹھنڈ پا دیتی ہے اللہ پاک. جڑا کام نہیں ہونے والا وہ دسے اللہ نے، جڑا نہیں ہونے والا. خیر ہوئے تہاڈی. تسی سوئی دا نکا ویکھیا جدے دھاگا پیندا، اللہ فرماتا سوئی تے نکے وچوں اونٹ گزر سکتا ہے، پر اے جنت وچ میرا ہاتھ سمجھ میں تے آ گئی ہے. ذرا بچیاں نوں سمجھا دے. بچیو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جویں سوئی دے نکے چوں اونٹ نہیں نہ لنگدا، انج نشانیاں دے منکر جنت چ داخل نہیں ہو سکتے. یہ نشانیاں کدیاں نے جی؟ اللہ دیاں. اللہ ایک ہے تے نشانیاں زیادہ نے.
جلدی جلدی کرا جی، جلدی سارے جلدی پہ کر دینے، میں جلدی کر دینا. جنہ دے ووٹ بنے نے وہ صلوات پڑھو سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی. ٹھیک، میں صرف توجہ کرائی ہے. کی ہو گیا جی؟ توجہ کرائی. اچھا جی، جنہ دے نہیں بنے انہاں واسطے ذرا دعا دے طور تے درود پڑھ دیو، اللہ کرے بھی جلدی جلدی بن جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی. ہو سارے تیار ہو گئے. یہ بچے جنہ دے نہیں نہ بنے ہیں انہوں ذرا جنہ دے بنے نے انہوں نے پوچھا جے وہ جڑی مور لے کے اندر جاندے ہو وہ کینڈیڈیٹ دے منہ تے مور لاندے ہو کہ نشانی تے مور لاندے؟ اندر کینڈیڈیٹ کھلوتا ہوں کچھا پا کے. نہیں، آپ غائب ہے، نشانی کر کے رہندا میرے اتھے کنے نے. آپ غائب ہے، آپ غائب ہے، نشانی کر کے رہندا میرے اتھے کنے نے، اتھے کنے نے، اوتھے کنے نے. اور مولوی کوئی نہیں، وہ اللہ سامنے ہونا، انہیں نشانیاں بھیج کے دیکھے اتھے میرے کنے نے. سبحان اللہ. اتھے میرے کنے نے، اتھے میرے کنے نے. میں حیران ہاں سائیکل ویکھ کے چودھری شجاعت یاد کیویں آوندے، تیر ویکھ کے زرداری صاحب یاد کیویں آوندے، تے شیر ویکھ کے شہباز شریف صاحب یاد کیویں آوندے. اصل چ انہاں دی نشانی ہے نا. وہ کئی بندے نے شیر لیا کے نا پتھر دا رکھیا ہوندا بوئے کی الیکشناں دے دناں چ. کی حساب لگدا پہ زرداری دے ووٹ نے؟ نشانی تو حساب لگ جاندا تھلے بندے کیسے. نشانی دس دیندی ہے تھلے بندے کیسے. اور نشانی دس دیندی. اچھا علم لگا ہوئے تو کی حساب لگتا؟ فضل الرحمان دا گھر ہے. چلو ہن ٹھیک ہوئے. وہ اللہ دے بندے ہو، وہ نشانی انہاں والی ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی دا جھنڈا لگا ہے، گھر کو جی ہوئے نہ ہوئے پتہ لگ جاندا تھلے پیپلز پارٹی ہے. تے مسلم لیگ دا لگا ہوئے تو مسلم لیگ، سائیکل لگا ہوئے اگر نشان ہوئے اوقاف لیگ دا وہی تو پھر یہ مطلب ہے نشانیاں تو صاحب لگ جانا. نشانیاں تو صاحب، نشانیاں تو صاحب لگ جاندہ. جدی وجہ تو بندہ پہچانیا جائے وہ بندے دی نشانی، تے جدا منہ ویکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ دی نشانی. کمال ہے یار وہ بندہ کیسا ہے جدے ہاتھ ویکھیے تے یہ اللہ نظر آوندے نے، اکھاں ویکھیے تے اللہ نظر آوندیاں نے، چہرہ ویکھیے تے وجہ اللہ نظر آوندا ہے. اجے تینوں پتہ نہیں لگا وہ اللہ دی نشانی کیڑی ہے. ایک آیت مجیدہ پڑھنے ہیں. شکریہ قبلہ. میں قریب کر رہی ہے جی مجلس. سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ پڑھنے لگا. نشانی ذہن چ رکھنا. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ. اللہ فرماتا ہے تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. ہاں ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مومنین. حضرت سیموئیل نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں تم پر کمانڈر ان چیف جسے بنا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے، خیال رکھو کہ تابوت سکینہ کس کے دروازے پہ آتا ہے. جے محنت کرنی پئی تو سواد نہیں. ایتھے جننے آندے نے آندے نے قلعہ ستار شاہ ہے، قلعہ ستار شاہ. ایتھے دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہوں پتہ لگ جاندہ. جے تو ساری گل سمجھانی پئی تو سمجھ آ جائے گی. قلعہ ستار شاہ تابوت سکینہ نو جان دے. حضرت جالوت دی جنگ سی. ایک نبی سی سیموئیل جنہیں آکھیا ساڑھے تے کوئی بادشاہ مقرر کر جدی اقتدار چ اسی جنگ لڑیے. انہیں آکھیا طالوت تہاڈا بادشاہ ہے. نبی نے آکھیا. انہیں آکھیا دی نشانی کی ہے. فرمایا تابوت سکینہ ایک صندوق ہوندا سی جدے وچ کوئی سامان سی، وہ سکون دا باعث ہوئے تے سکینہ ہوندا ہے. سکینہ دا معنی ہے جو چیز سکون کا باعث ہو. وہ اللہ فرماتا ہے تابوت فیہ سکینہ. ایک صندوق تھا جس میں سکون تھا، صندوق تھا جس میں سکون تھا. وہ گواچ گیا سی. اللہ فرمایا اور میں لبا دینا، میں پہنچا دینا. جدے بوئے کے فرشتے چھڑ جان گے نا تحملہ الملائکہ، ملائکہ چک کے نہ سراں تے جدے بوئے کے چھڑ جان گے نا او تہاڈا بادشاہ جے، اوہی تہاڈا جرنیل جے، اوہی تہاڈا امیر جے، اوہی تہاڈا امیر جے. یہ مینوں ایتھوں پتہ لگا ہے امیر مننا ہی اونوں چاہیدا جو بوئے تے ملائکہ ہو دے.
سبحان اللہ، تیرا کی خیال ہے؟ اساں اعلان کیتا ہے علی نو امیر المومنین، یہ وہ امیر ہے جدھر بوئے تے کھلو کے ملائکہ آندے نے انا خیات اللہ سنا ہے، اسی تیرے پتروں دے درزی۔ او جناب ملائکہ چک کے صندوق، شکریہ، ملائکہ صندوق چک کے حضرت طالوت دے بوئے کے چھڑ گئے۔ ہن جڑے بچے پیپر شیپر دیندے نے وہ بھی توجہ کرو، تو جڑے دے کے فارغ ہو گئے ہو وہ بھی توجہ کرو۔ ایک سوال ہوندا سی، دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے ہاں بچیا سوالات کے جوابات دیجئے۔ سب تو سوکھا سوال ویسے وہی ہوندا سی، پیرا بھی وچ ہی لکھے ہیں، وہ دے وچوں ہی کڈ کے لکھنا ہے، تے بڑے بڑے لائق جمے نے کئیاں وہ بھی کدی نہیں سی کیتا۔ میں ہن پیرا پڑھن لگا ہوں تے آ لے جاندہ نا اے مائک لے جاندہ اے لے جاندہ، میں ہوں نا پیرا پڑھن تو بعد میرا دل کیتا نا تو میں لا کے تے ٹور پاں گا، جنہوں میں مرضی پوچھنا آ کے سوال، پہلا پیرا سن لیں، بس ہو گیا ہوں، داد دینا اور گل ہے، سوال دا جواب دینا اور گل ہے۔ میرا آج نا داد دا پروگرام نہیں، میں جدے کو دل کردہ سوال کرنا ہے پیرا دھیان نہ سن لیں۔ یہ میں قرآن ہاتھ چ لے کے تے لکھیا ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث سے دل بھی نہیں پیرا، وہ فرماندے نے بنی اسرائیل میں ایک صندوق تھا۔ میں تو مثال دے طور تے ہوں نا، مثال دے طور تے سوال تے جڑا میں نا انداز دس دیا، پھر نہ آکھا جی میرے کو کیوں آئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق تھا، یہ تے سوال یہ بنتا ہے کہ کسے بندے نو میں آ کے پوچھاں گا وہ کون لوگ تھے جن میں صندوق تھا، تو پھر وہ دا جواب بنے گا بنی اسرائیل۔ دھیان رکھنا، اگوں نہیں دسنا، یہ دسنا بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، مراد ایسی کہ یعنی نسل در نسل آ رہا تھا، وہ ایک صندوق سی جی۔ اچھا جی دھیان نہ سنو، اس میں آئے ہائے سواد ہونے لگے، اس میں تبرکات تھے۔ تہاڈی خیر ہو گیا، آباد رہو۔ اس میں تبرکات تھے، تبرک نکلیا برکت چوں، تبرکات اندر برکت والیاں شیواں نوں۔ میں دیگاں دیاں دیگاں زردہ تے متنجن رولدا ویکھیا، روڑیاں سٹ لیا بندیاں ود گیا تھے، تے چنے والے چاول ملاد تے یا مجلس تے پکے ہونا تے دو دانے تھلے ڈگن تے ملنگ پھڑ کے آندا کچھ حیا کرو تبرک جے۔ یہ مطلب ہے جی پیسے نال تبرک بنتا تے زردہ مہنگا سی، پیسے نال تبرک بنتا تے متنجن مہنگا سی۔ یہ مطلب ہے برکت والی چیز بنتی ہے کسی کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ مطلب ہے اس صندوق میں تبرکات سن، کی سن؟ آپ ہی میں دسی آنا تہاڈے کول کی سوال بھی میں آپ ہی کر لیا، آپ ہی جواب دے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل، پہلا سوال دا جواب ہے بنی اسرائیل، دوسرا صندوق وچ کی سی؟ میرا ہلاؤن دی لوڑ کوئی نہیں، اتھے ہی مکدا جانا، نال نال ہی مکاندے جانے۔ تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور ہارون کے، کدے کدے تبرکات سن؟ حضرت موسیٰ حضرت ہارون دے۔ ہن میرا سوال پھر بنتا ہے، اگر بندہ پوچھے کہ تابوت سکینہ میں کن کن نبیوں کے تبرکات تھے؟ کیا بات ہے، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ہن پتہ لگ گیا جنا تبرکات علیہ السلاموں کے ہوتے ہیں۔ واہ واہ آباد رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات۔ اگوں سننا جناب، فرماندے نے کہ لڑائی کے وقت سردار اس صندوق کو آگے لے کے چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جڑی نائی بڑی چکتا ہے وہ پیچھے ہوندا ہے، اگے نہیں ہوندا۔ اور وہ برات دے پیچھے ٹرتا ہے۔ یہ صندوق اگے رکھتے سن، کدوں؟ لڑائی دے ویلے صندوق اگے رکھتے سن۔ دھیان نہ سننا، میں تو قرآن ہاتھ چلا کے پڑھنا۔ کل جس بندے آخنا نا چکاؤ اس مولوی نو قرآن، چکاؤ اس مولوی، میں تو چک بیٹھا ہوں، مینوں کیویں چکانے؟ آ چک کے کھلوتا تیرے سامنے۔ فرماندے نے شیعہ نہیں لکھن والے،
فرماندے لڑائی کے وقت سردار اس کو لے کے چلتے تھے. ہن پنجواں تیسرا سوال بنتا ہے وہ صندوق کس کے پاس ہوتا تھا, فوج کے پاس یا سردار کے پاس؟ سردار کے پاس. مہربانی. اگلا سوال ہے کہ وہ آگے آگے صندوق کو رکھتے تھے یا پیچھے پیچھے؟ آگے آگے. اور آگے رکھ کر حملہ کرتے تھے اور اللہ فتح دیتا تھا. آگے رکھ کے حملہ کرتے تھے, تبرکات والا صندوق آگے رکھ کے حملہ کرتے تھے اور اللہ فتح دیتا تھا. قلعہ ستار شاہ جو بندے آ جانا جڑے اندر جب اللہ شاہ رکھ کے قریب ہے تو کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ, جدو فتح اللہ دیندا سی اے صندوق اگے کی کردا. قبلہ شکریہ. دلیل محکم ہوئے تو کچھ نہ کچھ ذہن کی جگہ دینی چاہیے. فتح کون دیندا سی؟ اللہ. فتح انہوں ہوندی ہے جڑا تبرک اگے رکھے, جنہ دیاں گھراں چ تبرک رول جان فتح حاصل. جدی وجہ تو فتح ہوئے انہوں اگے رکھی جائے. اگو سنو جی, اگو کی ہوا جی. فرماندے نے ہائے ہائے وہ صندوق جو تھا وہ فتح کا سبب تھا. چلو فتح کا سبب تھا, فتح کا سبب تھا. اچھا وہ فرماتے ہیں جب بندے بد نیت ہو گئے نا تو اللہ نے ان سے صندوق ہی چھین لیا. تبرکات والا صندوق اللہ نے کب چھینا؟ جب بندے. بھائی ایڈی لائق کلاس میں نہیں دیکھی, تھی تو وقت تک حل کری ہوندے ہو 100/100. اللہ نے صندوق کب چھینا؟ جب لوگ, اونچی بولو جی, جب لوگ. یہ مطلب ہے آج میرا نانا سیدہ کھلو کے اعلان کرتا دل پہ کرتا ہے حضرات یہ تبرکات جو ہے نا یہ بد نیتوں کے گھروں میں نہیں ہو. صدقے جاواں صدقے جاواں. تبرکات کی سی, تبرکات کی سی وہ بھی سن لو. تبرکات حضرت ہلو جی پتھر کی تختیاں, تورات کے ٹکڑے, موسیٰ کا عصا, ہارون کے کپڑے اور موسیٰ کی جوتی پڑی ہوئی تھی. اور سوٹے دے 2 شکر کے بچ رکھیا سی صندوق دے. کسے نبی دے کپڑے سن, کسے نبی دی جوتی سی. ہن پتہ لگ گئی مولوی کچھ لوگ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں دی جوتیاں بھی تبرک ہوندیاں. تو سا کوئی نہیں سنے جوتی شیہو پورے ہاتھ نو پاندے نے. وہ شیخو پورے جوتی ہاتھ نو پاند, پیر نو پاند. یہ مطلب گل جوتی دی نہیں, صندوق چ پیر نہیں سی. صندوق چ پیر نہیں سی, جوتی سی. جوتی جوتی کدی پیر نہ ہوندی ہے کدی نہیں ہوندی. جوتی لا کے سوندے ہو نا بھائی جی. ہاں جی جوتی لا کے بندے سوندے, وہ کدی جدا ہو جاندی ہے کدی نال لگ جاندی. اے مونڈے تے جڑا کپڑا ہوندا پرنا وہ بھی کدی مونڈے تے ہوندا تے کدی لا کے بندے رکھ دے. آڑی سوٹی ہاتھ چ ہوندی, ہاتھ چ. یہ مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہاں عارضی شے بھی مس ہو جاتے تبرک بن جائے. ہائے 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 ہائے. پھر سنو, موسیٰ تے ہارون نبی نے ہاتھ نہ سوٹی پھڑی ہے تے رکھ چھڑی ہے تے صندوق چ پئی بھی تبرک ہے. جتی لا کے رکھی ہے تے تبرک ہے, کپڑا لا کے رکھے ہے تے تبرک ہے. او یار حد مک گئی ہے. نبی ایویں آکھیا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون و موسیٰ سے. بسم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اگر موسیٰ اور ہارون کے جوتے اور کپڑے تبرک ہو سکتے ہیں, علی کے امامے کے متعلق کیا خیال ہے؟ محمد کی نالائن کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہن میرا دل کرتا ہے کہ ضرور ایتھے گل کراں قرآن دے سامنے کھلو کے. یہ جڑی لکڑی ہوندی ہے ہاتھ چ پھڑن والی, کدی پھڑی کدی جدا, مونڈے تے کپڑا رکھیا کدی جدا, کدی جتی پا لئی اور کدی لا چھڑی. اوے مولویو بادام شدام کھایا کرو, اور خدا دا نا جے سویرے اٹھ کے شہد چٹیا کرو. تہاڈا دماغ کتھے ٹر گیا ہے؟ نبی دے نال شے لگ جائے تے تبرک ہو جاندی ہے. تے جنہاں نوں چک کے محمد آکھے آ بھی میرے وچوں ہے, آ بھی میرے وچوں ہے, آ
وہ کنیاں کو برکت والی ہستیاں ہوں. یہ کدوں فتح ملتی سی؟ جدوں صندوق نو آئے صدقے بھائی سننے والے کتنے رکھتے سن؟ اگے اگے. یہ مطلب ہے جو فتح کا سبب ہو نا اس کو آگے رکھا جاتا ہے. جو فتح کا سبب ہو اسے، بندے تھوڑے ہوں سن، دشمن بہتا ہوں سی، لیکن فتح دے سبب نو اگے رکھیے نا ڈر نہیں ہونا. فتح دے سبب نو اگے رکھیے. 1 ارب تے 90 کروڑ مسلمان نے اس وقت 93 لاکھ یہودیاں نے اگے لائے نے. کدھر تبرک تو نہیں گواچ گئے؟ کوئی نہیں میں کی عرض کر رہا یار 1 ارب تے قبلہ 90 کروڑ مسلمان، 93 لاکھ صرف 1 لاکھ بھی کروڑ بھی نہیں یہودی ہے اسرائیل دی اگے لائے نے. کی گل ہے؟ ہاں ایک ہی ہے جس کے سبب سے اللہ فتح دے اسے پیچھے نہیں آگے رکھا جاتا ہے. قرآن میرے ہاتھ بخاری چ لکھے نبی نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جس کے سبب سے اللہ فتح دے. اور صبح حضرت علی کو علم دے کے بتایا یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج فتح ملے گی. یہ مطلب ہے پوری دنیا امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل دی اکھاں چ اکھ پا کے گل کر سکتی ہے جے علی نو اگے رکھن دے. تو نمبر ہی ہوگا چوتھا لا چھڑے. اے میرے کو اخبار ہے. بسم اللہ بسم اللہ جزاک اللہ. میں صہیب صاحب واسطے چھڑنا مصاحب ہونا واسطے چھڑنا گل مکمل کر. اے میرے کو اخبار ہے جوید چودھری صاحب نے کالم لکھے. یہ 3 اکتوبر دا اخبار جی. اے 3 اکتوبر جی گزری اج 10 ہے 7 دن ہوئے نے. ایک ہفتہ پہلے دا بابر شاہ صاحب یہ اخبار ہے. یہ جوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ اس وقت مسلمان صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرنے کی بجائے شیعہ اور یہودی لڑائی سمجھ رہے. مسلمان حالات کی نزاکت کا اندازہ کرنے کی بجائے فلسطین میں جو جنگ جاری ہے اس کو شیعہ یہودی لڑائی سمجھ رہے. وہ سمجھ رہے شیعہ یہودیاں نال پہ لڑتے ہیں، یہودی شیعہ نال پہ لڑتے ہیں. یہودی مر گیا تاں بھی ٹھیک ہے، شیعہ مر گیا تاں بھی ٹھیک ہے، مرن دو. جوید چودھری صاحب کالم لکھے ہے تجزیہ انہوں دا قبلہ کوئی اتفاق بھی کر سکتا ہے اختلاف بھی کر سکتا. ایک گنجائش ہے قبلہ تجزیہ جوید چودھری دا پڑھے لکھے بندے نے، میں تینے جوگا نہیں، میری نظر پہ گئی. جا رکھیا میں کل دا بھی رکھیا. فرماتے ہیں مسلمان صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرنے کی بجائے اسے شیعہ یہودی لڑائی سمجھ رہے ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل یا یہودی سنی مسلمانوں کے مقابلے میں شیعہ مسلمانوں کے زیادہ خلاف ہے. سنی مسلمانوں سے شیعوں کے یہودی پھر سن لو زیادہ خلاف ہے. تو انو آج تو بعد نا جڑی کو تھوڑی بہت ٹینشن ہے نا وہ بھی مک جائے گی میرے مولا دے فضل. تو دھیان نہ گل سننی. یہ مطلب ہے بندہ قلعہ ستار شاہ بھی رہندا ہوئے یہودی وہ خلاف ہی شیعہ جو ہے. اگر شیعہ تے یہودی وہ خلاف ہے. اہل سنت دا کوئی سجن نہیں. حماس نو کیوں ماردا اگر اہل سنت دا سجن ہو؟ نہ شیعہ چھڑدا پہ نہ سنی پہ چھڑدا. وہ پھر سرا وہ سارے طرح زیادہ خلاف ہے، انہوں نے تھوڑا خلاف. اس طرح سمجھو جی میں سنی دے منہ تے چپیڑ مارے تے سانو چھری مار دے. تو سا توجہ نہیں فرمائی. بابا جی یہی ہو سکتا ہے نا، بس زیادہ خلاف دا یہی مطلب وہ زیادہ خلاف دا یہی مطلب ہے. یہ مطلب ہے ساڈے شیعہ دے یہودی زیادہ خلاف ہے. کنٹرول جنہ بھی کرو گے نا حد ہو گئی. تجزیہ جی 3 اکتوبر دا بڑے بندے دی گل ہے، بڑے بندے سننے والے بیٹھے. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سنی مسلمانوں کے مقابلے میں شیعہ مسلمانوں کے یہودی زیادہ خلاف ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی تو ٹھنڈ پہ جائے گی. فرماتے ہیں دراصل نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خیبر یہودیوں کا معاشی اور عسکری سینٹر تھا. میرا خیال ہے گالوں جی پوری ہو گئی، اس گل کی تو تشریح کی لوڑ بھی نہیں پئی. بہت شکریہ بابا جی. وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں عالمی سطح دے بندے کی گل کر رہا ہوں، معمولی بندے انہوں کا تجزیہ ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنے چھڈ رہا میں. وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہودیوں کا عسکری سینٹر اور معاشی سینٹر خیبر تھا. معاشی سینٹر سمجھ لو بچیو کہ کھان پین بھی انہوں کا اتھے ہی سی، اسٹیٹ بینک بھی انہوں کا اتھے ہی، پیسہ تیلا بھی اتھے ہی، مرکز سی. اگلی گل عسکری سینٹر انہوں آندن جڑی چھاونی ہوئے جتھے اسلحہ پیا ہوئے، بہادر بندے ہون، یعنی اسلحے دے ڈپو بھی خیبر ہی سن. بسم اللہ بسم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. شاہی تشریف لائے بڑا اچھا ہو گیا. میں چھڈن لگا سا بس. آؤ جی زین صاحب آؤ جی. بسم اللہ. چھڈن لگا تسی آئے حساب نال پہ کدو چھڈنا ہے حساب نال آئے. بسم اللہ بابا جی بسم اللہ جزاک اللہ. اے مکا دئیے جی میرے توجہ فرمائی. اچھا پھر شیعہ جڑے بیٹھے ہو تسی مہربان ذرا توجہ فرماؤ گے. تہاڈا یہودی سنیاں نالوں تھوڑا ہی بولے ہو. اچھا تہاڈا کی خیال ہے پہ دشمنی چھڑ دے گا؟ چھڑ دینا دشمنی علی نو چھڑ دے ہو. دشمن ہے شیعہ دا زیادہ دشمن ہے یہودی. آتے مبارک جو ہے. شکریہ شکریہ تساں ڈال دیتی. میں پہلے سلام پیش کرنا تو جڑے اس گل تے خوش ہوئے. کیوں؟ وہ فرماندے تاریخی اعتبار پہ ہیں خیبر یہودیوں کا عسکری مرکز بھی تھا اور معاشی سینٹر بھی تھا. میں نے بار بار دہراندے میں شرم پی آتی ہے جن پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے کہ میں معاشی دا ترجمہ بھی کراں شیخو پورے تے عسکری دا ترجمہ بھی کراں رضوی صاحب دے سامنے کھلو کے. واہ بھائی واہ. میں خدا دی قسم تشریح تے بھی شرم آ رہی ہے کہ کیوں میں دہرا رہا. بابا نے بہن دا میں انتظار سی. ایک بار دہرا دیں جی. گل کر رہے ہیں کہ جوید چوہدری کا تجزیہ پہ پڑھنا. وہ اندر سنی مسلمانوں سے زیادہ یہودی اس دور کا شیعوں کا زیادہ مخالف ہے. کیوں؟ وہ اندر حضور کے زمانے میں یہودیوں کے پاس جو مرکز تھا نا عسکری وہ بھی خیبر تھا اور معاشی مرکز بھی وہ سینٹر تھا. پیسہ بھی ان کے پاس تھا، اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، اور بندے بندوں پر اثر ڈالنے کے لیے یا پیسہ استعمال کرتے ہیں یا اسلحہ استعمال کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو سب باریکی نہ گل سن لئی تو مینوں اجازت دینا جی. وہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ تے یہودیاں دا اثر سی، بت پرستاں تے یہودیاں دا اثر سی، مکے دے کافراں تے یہودیاں دا اثر سی. وہ پیغمبر دی مخالفت کرتے سن انہیں یہودیاں دے اثر دی وجہ تو. اور جی میں اسرائیل سمجھتا امریکہ میرے پیچھے وے اور کہ میں سمجھا. مکے دے مشرک سمجھتے سن پیچھے خیبر ساڈے ہے وے. مکے دے کافر سمجھتے سن خیبر دے یہودی ساڈے پیچھے نے. کیونکہ انہوں کو دوویں شامل سن. کیڑی کیڑی؟ عسکری مرکز بھی وہی تھا اور معاشی سینٹر بھی وہی تھا. ہائے 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 کوئی لفظ ہے چھٹن لگا. او فرماتے ہیں ان شیعوں کا وہ زیادہ دشمن کیوں ہے؟ عسکری سینٹر بھی یہودیوں کا، معاشی سینٹر بھی یہودیوں کا خیبر تھا. اسے 7 ہجری میں حضرت علی نے فتح کر کے یہودیوں کا اثر ہی ختم کر دیا. سبحان اللہ. یہودیوں کا اثر حضرت علی نے 7 ہجری میں ختم کر دیا. جب خیبر فتح ہو گیا یہودی غیر مؤثر ہو گیا. اتنا نقصان یہودیوں کا علی نے کیا. چنانچہ دا ترجمہ انہاں پیرا کو پوچھ لو، سارے پڑھے لکھے جے بڑے لوگ بیٹھے نے. بابا شاہ صاحب چنانچہ تو بعد بڑی تقریر ختم ہے. وہ کہتے ہیں چنانچہ جس دن کا علی نے ان یہودیوں کا اثر پورے عرب سے ختم کر دیا ہے، ان شیعوں سے یہودیوں کی تاریخی دشمنی ہے. سبحان اللہ. شیعوں سے یہودیوں کی ایک باری پھر رکھو تاریخی
شیعوں سے یہودیوں کی تاریخی دشمنی ہے. ایتھے بندہ نشے چ بھی بیٹھا ہے نا، یہودیوں دا دشمن ہے جے وہ شیعہ دے. ایتھے بندہ نماز پہ پڑھتا ہے، یہودیوں دا دشمن ہے شیعہ ہون دی وجہ تو. اللہ دے قرآن کھول کے اللہ کو عرض کرن لگا، اللہ تیرا شکر اسی کسے کام دے ہی نہیں سا، کھاتے کدے پہ گئے ہیں. آدم ہو گئی ہے ساڑھے تے ہزار کمزوری سی، ساڑھے وچ ہزار کمزوری ہے تے کھاتے ایڈے وڈے شہنشاہ دے پہ گئے ہیں. پوری دنیا دا یہودی ساڑھا دشمن ہے. یا علی تیری ماں دی عزت تو صدقے تو مسکینہ تے